ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم دونوں بہن بھائی رہ گئے تھے اور ہم لوگ جو تھے وہ انتہائی غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں ہی میری بہن کی شادی کر دی تھی اور میری بہن کو ایک شخص کے ساتھ جو کہ 2 بچوں کا باپ تھا بیاہ کر کے دے دیا تھا۔ اب 2 بچوں کے باپ کے ساتھ شادی صرف اسی وجہ سے کی گئی تھی کہ نہ تو ہم لوگ جہیز دے سکتے تھے اور نہ ہی ہم لوگوں کے اندر اتنی طاقت تھی کہ ہم کسی اچھی جگہ اپنی بہن کی شادی کر سکتے تھے۔ ایسے میں محنت مزدوری کرتا تھا اور زیادہ تر مستریوں اور مزدوروں کے ساتھ دہاڑی وغیرہ لگا لیا کرتا تھا۔ میری شادی کو لے کر کے بڑی پرابلم رہی تھی۔ میرے ماں باپ جب زندہ تھے تو تب بھی انہوں نے میری شادی کو لے کر کے بڑی کوشش کی تھی اور جب وہ نہیں رہے تھے تو تب بھی میری شادی کو لے کر کے بڑی کوشش کی گئی تھی، لیکن میری شادی نہیں ہو پا رہی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی شخص اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے بات کرتا یا مجھ سے حامی بھرتا یا کوئی ایسی بات چیت کرتا، اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چلتی تھی کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں، اس کی بیٹی کو کیسے کھلا پلا سکوں گا۔ گھر اگرچہ چھوٹا سا تھا لیکن ہمارا اپنا تھا، لیکن اس کے باوجود خرچے اخراجات پورے کرنے آسان نہیں تھے۔ صرف 2 کمروں پر اور ایک چھوٹے سے صحن اور برآمدے پر مشتمل یہ گھر جو کہ 2.5 مرلے جگہ پر بنا ہوا تھا، اس میں میں اور میری بہن اس وقت تک رہتے تھے کہ جب تک نورین کی، جو کہ میری بہن کا نام ہے، شادی نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر جب نورین کی شادی ہو گئی تو وہ اپنے گھر اپنے شوہر کے پاس رہنے چلی گئی۔ کچھ ہی عرصے میں اس کا شوہر جو ہے وہ بھی انتقال کر گیا، کیونکہ وہ ایک نشئی تھا اور نشہ کرتا تھا، لیکن یہ تھا کہ اس کا گھر بار اپنا تھا اور اس کے علاوہ بھی اس کے پاس کافی مال و دولت تھی جو کہ اس نے اکٹھی کر رکھی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد وہ مال و دولت بھی میری بہن کے اکاؤنٹ میں آ گئی اور وہ گھر بھی میری بہن کے نام لگ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی میری بہن جو ہے وہ میرے پاس آ کر کے رہنے لگی، کیونکہ وہ وہاں پر اکیلی پڑ گئی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے۔ بڑی بیٹی تھی جس کا نام سائرہ تھا، جو کہ 7 یا 8 سال کی رہی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جس کا نام فیضان تھا۔ یہ 2 بچے میری بہن کو ریڈی میڈ مل گئے تھے اور خود میری بہن کسی بھی بچے کی ماں نہیں بن سکی تھی، حتیٰ کہ یہ شادی 1 سال سے اوپر چلی تھی اور 1 سال سے اوپر ہی میری بہن اس کے نکاح میں رہی تھی، لیکن دونوں کے اس 1 سال یا 1.25 سال کے عرصے میں بھی کوئی بچے کی امید پیدا نہیں ہوئی تھی، جس سے اس نے میری بہن کے اوپر ایک لیبل لگا دیا تھا، اور وہ بانجھ کا لیبل تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں تو اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک مرد ہوں اور میں نے جو ہے دیکھو تم سے پہلے بھی یہ 2 بچے پیدا کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر کوئی نقص نہیں ہے، جو بھی نقص ہے وہ تمہارے اندر ہے۔ لیکن وہ نشئی شاید یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اس کی پہلی بیوی کسی اور کے پاس بھی تو جا سکتی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نشئی میں ہی کوئی دمخم نہ ہو اور اس کی بیوی ہی کسی اور کے پاس گئی ہو اور یہ 2 بچے کسی اور کا تحفہ ہوں۔ لیکن بہرحال میری بہن نے اس کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں گزارا تھا، 1.5 سال کا عرصہ تھا جو کہ وہ اس کے ساتھ گزار کر کے چلی آئی تھی۔ ایک لیبل اس کے ماتھے پہ لگا تھا جو کہ بانجھ کا تھا۔ اس بانجھ کے لیبل کے چلتے اب کوئی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں تھا۔ اوپر سے 2 ریڈی میڈ بچے، بڑی بیٹی جو کہ 8 سال کی تھی اور اس کے بعد چھوٹا بیٹا جو کہ تقریباً 2 سے 2.5 سال کا تھا، وہ اس کی گود میں تھا۔ اور یہاں پر ظاہری بات ہے کہ کوئی انسان کسی کنواری غریب لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو یہ تو پھر بھی 2 بچوں کی ماں تھی۔ اب ایسا نہیں تھا کہ نورین بالکل ہی جو ہے وہ غریب تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ مرتے مرتے شوہر نے بھی ایک مکان چھوڑا تھا اور اس کے علاوہ کچھ 7-8 لاکھ روپے کی رقم بھی اس نے چھوڑی تھی، لیکن نورین نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے کسی اللے تللے میں لگا کر کے ان پیسوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب وہ چاہتی ضرور تھی کہ اس کی شادی ہو جائے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرتا وہ سائرہ اور فیضان کے ساتھ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ بس لڑکی مل جائے تو مل جائے جس کے ساتھ میری شادی ہو جائے۔ کوئی ایسا بچہ جو ہے پالنے کا روگ آج کے زمانے میں ظاہری بات ہے کہ کوئی نہیں لیتا، اس لیے 2-3 جگہ پر اگر رشتے کی بات ہوئی بھی تھی تو انہوں نے فیضان اور سائرہ کی وجہ سے منع کیا تھا۔ باقی یہ ہے کہ اب اس کے پاس اپنے اس شوہر کا مکان بھی تھا جو کہ کم سے کم 25 سے 30 لاکھ روپے کا رہا ہوگا، اور اس کے علاوہ 7-8 لاکھ روپے کی رقم اس کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں بھی تھی۔
ایسے میں وہ میرے پاس آ کر کے رہنے لگی تھی اور ہم دونوں بہن بھائی یہاں پر اس مکان میں رہنے لگے تھے۔ میں دن بھر محنت مزدوری کرتا اور رات کو کما کر کے لاتا تو زیادہ تر خرچہ میرے ہی پیسوں سے چلتا تھا، کیونکہ وہ تو اپنے پیسے بینک میں رکھا کر کے بیٹھ گئی تھی اور ظاہری بات ہے کہ اس گھر کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری میری تھی، اور وہ بھی کیونکہ مجھ سے عمر میں چھوٹی تھی اس لیے اس کی بھی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری میری تھی۔ اب تو میرے اوپر سائرہ اور فیضان کی ذمہ داری بھی تھی، کیونکہ ان کو بھی پالنے کا فرض اب مجھے ہی ادا کرنا پڑ رہا تھا۔ سائرہ اور فیضان جو ہیں یہ دونوں ظاہری بات ہے کہ وہ ریڈی میڈ بچے تھے جو کہ اسے اس شادی کے نتیجے میں ملے تھے۔ بہرحال اب اس کی مزید شادی تو نہیں ہو رہی تھی، نہ کوئی اس کا رشتہ پوچھ رہا تھا۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ میں اس بات کو لے کر کے پریشان تھا کہ میری شادی کیسے ہوگی۔ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی، مگر میں بڑا بھائی ہو کر بھی ابھی تک کنوارا بیٹھا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں بھی اپنا گھر آباد کروں، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک رات میرا من کچھ خراب ہونے لگا۔ ہم دونوں بہن بھائی ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ اس روز ایسا تھا کہ وہ سو رہی تھی کہ میں نے کہیں پانی پینے کے لیے اٹھا تو میری نظر اس پر پڑی۔ فیضان اس کے ساتھ سو رہا تھا، جبکہ سائرہ کے لیے ایک الگ چارپائی تھی۔ میں نے اپنی بہن نورین کو سوتے ہوئے دیکھا تو پتہ نہیں میرے من میں کیسی ہلچل ہونے لگی۔ میرا من للچانے لگا اور میرا جی چاہنے لگا کہ میں اس کے پاس چلا جاؤں، لیکن میں نے اپنے آپ کو بہت ہی مشکل سے قابو میں کیا اور پانی پی کر کے دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن نیند تھی کہ میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میرا گھر آباد نہ ہوا اور میرے ساتھ یہی سچویشن رہی جو کہ اب مجھے نظر آ رہی ہے تو بہت جلد میرے قدم کسی گناہ کی طرف بڑھ جائیں گے اور میں کوئی گناہ کر بیٹھا ہوں گا۔ ایسے میں اگلی صبح میں نے اپنی بہن نورین کو اپنے پاس بلایا اور اس سے میں نے اپنے پاس بٹھا کر کے کہا کہ نورین، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور آج کے روز میں کام پر بھی نہیں گیا تھا، کام سے بھی چھٹی تھی کیونکہ ٹھیکیدار نے نیا کام پکڑا تھا اور اس نے مجھے 2 دن کی چھٹی دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جیسے ہی نئی جگہ پر کام شروع کریں گے تمہیں بلا لیا جائے گا۔ اب میں اپنی بہن نورین کے پاس گیا اور میں نے نورین کو اپنے پاس بٹھایا اور نورین سے کہا کہ نورین، میں تمہیں آج ایک سچی بات بتانے جا رہا ہوں جو شاید تمہیں نہیں پتہ۔ اس نے کہا کیا ہوا بھائی، مجھے بتاؤ، کس بات کو لے کر کے پریشان ہوں؟ میں نے کہا نورین، جیسے کہ تم جانتی ہو کہ تم مجھ سے عمر میں چھوٹی ہو، لیکن اس کے باوجود امی ابو نے تمہاری شادی کے لیے کوشش کی۔ چلو تمہیں ایک نشئی ہی ملا لیکن تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو گئی، 1 سال ہی چلی، لیکن کم از کم یہ ہے کہ تمہاری شادی ہوئی، بچے تمہارے خود کے چلو نہ ہوئے لیکن تمہیں 2 بچے بھی مل گئے۔ اب ایسا ہے کہ میں شادی کو لے کر کے تڑپ رہا ہوں، میرے اندر کچھ جذبات ہیں، میرے اندر کچھ خواہشات ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی شادی کرے، اپنا گھر آباد کرے اور گھر آباد کرنے کے بعد وہ ایک ایسی زندگی گزارے کہ جو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کے لیے اچھی زندگی ہو۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ میں چاہ کر بھی ایک مزدور ہوں، ایک گھر ہے یہ چھوٹا سا جو کہ اپنا ہے، لیکن مزدوری کر کے لاتے ہیں، صبح لاتے ہیں شام کو کھا لیتے ہیں، شام کو لاتے ہیں صبح کھا لیتے ہیں، بس اسی طریقے سے اپنی زندگی گزر رہی ہے۔ ایسے میں جہاں پر بھی شادی رشتے کی بات چلتی ہے وہ لوگ شادی رشتے کی نہیں بلکہ پوری ایک ایسی بات کرتے ہیں کہ جیسے سودے بازی کر رہے ہوں۔ تم لوگ کیا پہنو گے، کیا پہناؤ گے، ہمیں زیور کتنا ڈالو گے، مہر کتنا لکھو گے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، ان تمام باتوں کو لے کر کے میرے اندر اب یہ خواہش مرتی جا رہی ہے۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں شادی ہی نہیں کر پاؤں گا۔ میں تمہیں جو بات بتانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، جو بات میں تم سے کرنے چاہ رہا ہوں، یہ یقین کرو کہ میں وہ بات ہے کہ جو تم سے کبھی بھی نہ کرتا یا تمہیں میں کبھی بھی نہ بتاتا، لیکن میں تمہیں اب یہ بات بتانے جا رہا ہوں اور اس بات کو سن کر کے ہو سکے تمہیں تھوڑا دھچکا لگے گا یا تمہیں تھوڑا برا لگے گا، لیکن بات وہی کرنے لگا ہوں جو کہ سچی ہے، جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، اور میں کوئی لگی لپٹی رکھ کر کے تم سے بات نہیں کرنے لگا ہوں۔ ایسا ہے کہ کبھی کبھار ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں۔ اب ایسا ہے کہ اسی کمرے میں تم فیضان کے ساتھ سوتی ہو، سائرہ علیحدہ چارپائی پہ سوتی ہے اور میں بھی یہیں اسی کمرے میں سوتا ہوں۔ کبھی کبھار رات میں پیشاب کرنے کے لیے یا پانی وغیرہ پینے کے لیے یا کسی اور کام کی غرض سے میں اٹھتا ہوں
تو نظر تم پر چلی ہی جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی تم پر نظر چلی جاتی ہے۔ ایسے میں میرا جی للچانے لگتا ہے، میرے اندر ذہنی طور پر کچھ خیالات آنے لگتے ہیں، میں الجھ جاتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ میں تمہارے پاس تمہاری چارپائی پہ چلا جاؤں، پھر میں سوچتا ہوں کہ نہیں، تم میری بہن ہو اور یہ بات مجھے جو ہے زیب نہیں دیتی میں گناہ کی طرف اپنا قدم بڑھاؤں یا میں گناہ کروں، لہٰذا میں ان باتوں کو سوچ کر کے سمجھ لو کڑوے گھونٹ پی کر کے پھر لیٹ رہتا ہوں اور پھر اپنی چارپائی پر جا کر کے سونے کی کوشش کرنے لگتا ہوں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میرے من میں یہ خیال اس حد تک غالب آ جاتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہر رشتے کو ایک سائڈ پر رکھ کر کے میں تمہارے پاس چلا آؤں، لیکن پھر میں اس بات سے پتہ نہیں کس طریقے سے اپنے آپ کو قابو میں کر لیتا ہوں۔ میں نے اسی لیے تمہیں یہ بات بتا دی ہے کہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ ذہنی طور پر الجھ چکا ہوں، میں بہت زیادہ ذہنی طور پر پریشان ہو چکا ہوں۔ ایسے میں اگر تم کل کو مجھ سے کوئی گلہ کرو کہ بھائی آپ کیوں آ گئے ہو میرے پاس، آپ کو آدھی رات میں میری چارپائی پر آنا کیوں پڑا، آپ میرے پاس یہاں پر کیوں آئے ہو، تو میں نہیں چاہتا کہ کل کو تم یہ سوال میرے آگے رکھو۔ میں تمہیں خود بتا رہا ہوں کہ میری ذہنی سطح اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ پتہ نہیں میں کب کیا کر جاؤں، کب کیا کر بیٹھوں۔ مجھے اس کے بارے میں یقین کرو کہ کچھ پتہ نہیں ہے، میں کچھ نہیں جانتا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں رفتہ رفتہ اپنی شادی کے موضوع کو لے کر کے پاگل ہوتا جا رہا ہوں، میرے دماغ پر اثر ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر جلد ہی مجھے کوئی راستہ نہ ملا، مجھے کوئی عورت نہ ملی یا مجھے شادی نہ ہوئی تو میں ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے گناہوں کی دلدل میں اتر جاؤں، اور ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری طرف بھی بڑھ جاؤں۔ میں اسی لیے تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ وقت سے پہلے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ یا تو تم ایسا کرو کہ یہاں سے چلی جاؤ اور اپنے شوہر والے گھر میں جا کر کے آباد ہو جاؤ، یہاں پر پھر کبھی مت آؤ۔ کم از کم تمہیں یہ تو پتہ ہوگا کہ تم اپنے گھر میں رہ رہی ہو، میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں، اور کم از کم تم میری نظروں کے سامنے نہیں ہوگی اور مجھے جو ہے وہ ایسی الجھن نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی ساری بات نورین سے کر دی اور نورین میری بات کو سنتی رہی۔ اس دوران وہ بہت سنجیدہ لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا ذہن کسی سوچ بچار میں گم ہے اور وہ پتہ نہیں کیا سوچتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے ذہن میں کون سی سوچ تھی جو کہ اس وقت پنپ رہی تھی۔ میری بات ختم ہوئی تو کہنے لگی کہ دیکھو بھائی بات سنو، جو بات میں اب تم سے کرنے جا رہی ہوں اس بات کو بھی تم نے اپنے اندر باندھ لینا ہے اور اس بات کی گرہ بھی تم نے اپنے اندر لگا لینی ہے۔ 1 سے 1.5 سال یا اتنا ہی عرصہ میں نے شادی شدہ زندگی کا گزارا ہے۔ اس میں ظاہری بات ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر نہ صحیح لیکن ہفتے میں 2-3 بار میرا شوہر میرے پاس ضرور آتا تھا۔ پھر میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، وہ چلا گیا، اس کے 2 بچے تھے جو کہ مجھے مل گئے اور میں ان 2 بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے لگی۔ اب ایسے میں یقین کرو کہ ایک نوجوان عورت ہونے کے ناطے میری عمر تو کچھ خاص نہیں ہے۔ دیکھو تم اس وقت 30 سال کے ہو، میں 24-25 سال کی ہوں، تو ہم دونوں ہی اس وقت جوان ہیں اور ہم دونوں کے اندر ہی اس وقت جذبات ہیں۔ اب ایسے میں اس عمر میں جب کہ میں نے 1.5 سال ایک ایسا عرصہ گزارا ہے کہ جس میں خاوند میرے پاس آتا تھا اور میں خاوند کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلق کو قائم کر کے اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہی تھی۔ خود سوچو کہ مجھ پر کیا گزرتی ہوگی، مجھ پر کیا بیتتی ہوگی کہ جب اب 1 سے 1.5 سال میں بالکل بھری جوانی میں میرا شوہر اب اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ ایسے میں دوسری شادی کرنی چاہتی ہوں، دوسری شادی کرنے کی خواہش مند ہوں، لیکن ان بچوں کی وجہ سے مجھے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چلو اگر کوئی ایسا کرے کہ کہے کہ یہ بچے اپنے بھائی کے پاس یعنی کہ تمہارے پاس چھوڑ آؤں اور پھر میں اس کے ساتھ شادی کر لوں، تو یقین کرو میں تو یہاں تک بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ مجھے بھی اس عمر میں جوانی ہے، جذبات ہیں، جوش ہیں، وہی سب کچھ میرے اندر بھی ہوتا ہے، وہی ہلچل میرے اندر بھی مچتی ہے۔ کیا تم پانی پینے یا پیشاب کرنے کے لیے اٹھتے ہو تو صرف تمہارے ہی جذبات مجھے دیکھ کر کے جاگتے ہیں؟
کیا میں پانی پینے اٹھتی ہوں یا پیشاب کرنے یا کسی اور کام کی غرض سے اٹھتی ہوں تو کیا میرے جذبات تمہیں دیکھ کر کے نہیں جاگتے ہوں گے کہ تم میرے ساتھ پڑی چارپائی پہ سو رہے ہو اور تم ایک نوجوان بھی ہو، صحت مند بھی ہو اور ہر لحاظ سے ایک مکمل مرد بھی ہو، لیکن اس کے باوجود ظاہری بات ہے کہ میرے آگے بھی آڑے میرا رشتہ آتا ہے۔ جیسے کہ تم اس رشتے کو لے کر کے رک جاتے ہو، میں بھی اس رشتے کو لے کر کے رک جاتی ہوں، لیکن کب تک؟ ظاہری بات ہے کہ یا ایک روز تم میری چارپائی پر آ جاؤ گے یا پھر ایک روز میں تمہاری چارپائی پر چلی جاؤں گی۔ اب اس کا حال یہی ہے کہ ہم دونوں اپنا اپنا گھر بسا لیں، ہم دونوں ہی شادی کر لیں، اور جیسے کہ تمہاری صورتحال ہے کہ شادی میری ہو گئی تھی، تمہاری نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ یہی ہے کہ ایک مزدور آدمی سے کون شادی کرے گا۔ اس لیے میں نے تمہارے بارے میں کچھ سوچا ہے، اور وہ میں نے یہ سوچا ہے کہ تم مزدوری کرنا چھوڑ دو۔ جو 7-8 لاکھ روپے میرے اس نشئی شوہر نے چھوڑے ہیں، ان 7-8 لاکھ روپے کو لے کر کے تم کسی بھی کاروبار میں اپنا انویسٹ کر سکتے ہو، اور جب تم کسی کاروبار میں انویسٹ کرو گے، خود کا کاروبار بناؤ گے، خود کا کام کرنے لگو گے، تو ظاہری بات ہے تم محنت کرو گے تو کامیاب بھی ہوگے۔ اس سے اچھا رزق آنے لگے گا، تمہیں بھی اچھا ملنے لگے گا، مجھے بھی اچھا ملنے لگے گا۔ ہم اپنے اسی گھر کو سنواریں گے، اسی گھر میں اچھا سامان ڈالیں گے، اسی گھر میں اچھا کھانا پکے گا، اسی گھر میں اچھے لوگ آئیں گے، پھر ظاہری بات ہے کہ تمہاری ٹیپ ٹاپ اور مجھے دیکھ کر کے لوگ اس طرف متوجہ ہوں گے اور ہماری شادیاں جو ہیں وہ ہو سکیں گی۔ تمہارے پاس کیونکہ کوئی بچہ نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب تم کوئی اچھا کام کرنے لگو، کامیاب ہو جاؤ، تو تمہاری شادی جو ہے وہ ہو جائے، اور پھر جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو ظاہری بات ہے کہ مجھے بھی کوئی نہ کوئی قبول کر لے گا۔ فرق تو صرف ہم لوگوں کی حیثیت کا ہے، ہم لوگوں کے ٹیپ ٹاپ کا فرق ہے۔ یہ 6-7 لاکھ روپے کی رقم ہے، اسے اگر تم کسی کاروبار میں لگاؤ تو اس سے تم اچھا پیسہ کما سکتے ہو، اور پھر یہ ہے کہ اس کو کسی کاروبار میں لگانے کے بعد تم اس سے اتنا کما لو گے کہ کم از کم ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اچھے طریقے سے اپنی اگلی زندگی کو بسر کر سکیں گے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں کم از کم تم 1 لاکھ روپے تک ایک مہینے کے کما سکو؟ کیونکہ 1 لاکھ روپے کماؤ گے تو تمہارا سارا معاملہ چلے گا، تمہارے ساری بات چلے گی۔ اس سے کم پہ معاملہ نہیں چلے گا، اس کے کم سے معاملات نہیں ہوں گے۔ میں اب یہی سوچتی ہوں، اس سے پہلے کہ تم میرے پاس آ جاؤ یا میں تمہارے پاس چلی جاؤں، کیونکہ تم بھی ایک نوجوان ہو، میں بھی ایک نوجوان لڑکی ہوں، دونوں کے اندر ہی جذبات پنپ رہے ہیں، پتہ نہیں کب تک ہم دونوں ایک دوسرے کو سنبھال سکیں گے، لیکن ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے ظاہری بات ہے کہ ہم زیادہ عرصہ تک اس چیز کو سنبھال نہیں سکیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے جذبات اس حد تک اس لیول پر پہنچ جائیں، جیسے کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری ذہنی سطح ایسی ہو چکی ہے کہ تم کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہو، تو یقین کرو کہ میری حالت بھی تم سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بہن بھائی آپس میں لپٹ جائیں اور بہن بھائی کا رشتہ پامال کر دیں، بہتر یہی ہے کہ ہمیں اس کا کوئی تیسرا حل سوچنا چاہیے، اور وہ تیسرا حل یہی ہے کہ اچھا کاروبار کرتے ہیں، اچھا کاروبار اچھی آمدنی دے گا، اچھی آمدنی ہم دونوں کے رشتوں کے لیے راستے کھول دے گی، تم بھی شادی کر سکو گے اور میں بھی شادی کر سکوں گی، میں اپنے لیے اور تم اپنے لیے دیکھو گے، یا پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے دیکھیں گے، جس کا جہاں پر نصیب لکھا ہوگا اس کا ہو جائے گا۔ نورین کی اس باتوں کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آگ تو دونوں ہی طرف برابر لگی ہوئی ہے، اگرچہ وہ ایک لڑکی تھی لیکن ظاہری بات ہے کہ جذبات اب اس کے اندر جاگ چکے تھے۔ 1.5 سال کا عرصہ جس نے اپنے شوہر کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ ایک میاں بیوی کی حیثیت سے گزارا ہوگا، وہ لڑکی ظاہری بات ہے کہ اب یہی چاہے گی کہ اس کی شادی شدہ زندگی قائم رہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر بھی وہی کچھ پل رہا تھا جو کہ میرے اندر پل رہا تھا، اور ان دونوں صورتحال کو لے کر کے میں صرف ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ کیا ایسا ممکن ہے، کیا ایسا ہو جائے گا، کیا یہ سب کچھ ہونا ہم لوگوں کے بس میں ہے، کیا ایسا کرنا ہم لوگوں کے بس میں ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے ہم لوگ سوچ رہے تھے۔ اس نے جو آئیڈیا دیا تھا یہ آئیڈیا برا نہیں تھا،
لیکن ظاہری بات ہے کہ اس آئیڈیا میں کام کرنے میں وقت لگ جاتا. ہو سکتا ہے کہ اس آئیڈیا میں کم از کم 6 ماہ کا عرصہ لگتا. تو کیا یہ 6 ماہ مزید مجھے اور اس کو ایک دوسرے کو صرف دیکھتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے گزارنے پڑیں گے؟ بہرحال اس کا آئیڈیا برا نہیں تھا، میں کام کر سکتا تھا. میں ایک محنتی مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، لیکن واقعی اگر میں اپنا کاروبار کروں تو میں ایک نظام بنا سکتا تھا اور گھر کا اچھا خرچہ اخراجات چلا سکتا تھا، اچھا گھر بنا سکتا تھا، اچھا فرنیچر ڈال سکتا تھا اور اپنی شادی کے لیے کوشش کر سکتا تھا. یہ ایک جائز راستہ تھا جو کہ اس نے مجھے بتایا تھا. اس سے وہ بھی گناہ سے بچ جاتی اور میں بھی گناہ کی زندگی جینے سے بچ جاتا. لہٰذا میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا تھا اور میں اس بات کے لیے آمادہ ہو گیا تھا کہ میں ایسا کروں گا. اس دن کے بعد میں کسی کاروبار کے بارے میں سوچنے لگا کہ مجھے کون سا کاروبار کرنا چاہیے، کس کاروبار میں مجھے اتنا نفع ہو سکتا ہے. پھر میرے ذہن میں ایک کاروبار آ ہی گیا. اس کاروبار کو میں نے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا، لیکن اس وقت میں نے خود کارخانے میں یہ کام کیا تھا ایک مزدور کی حیثیت سے. یہ ایک جوتی بنانے کا بڑا کارخانہ تھا جہاں پر باٹا سروس کے نام پر جوتیاں بنائی جاتی تھیں، اسٹائلوں کے نام پر جوتیاں بنائی جاتی تھیں اور پتہ نہیں کون کون سے نام رکھ کر کے جوتیاں بنائی جاتی تھیں. لیکن یہ سارا وہ مال ہوتا تھا کہ جو باٹا سروس کی کمپنیاں نہیں بناتی تھیں بلکہ عام لوکل لوگ بناتے تھے. اور ایسا نہیں تھا کہ اس میں مٹیریل برا لگتا تھا یا یہ جوتی اچھی نہیں ہوتی تھی، لیکن بس یہ ہوتا تھا کہ کام کرنے والے جو افراد تھے وہ لوکل افراد تھے. وہ کارخانہ جس میں میں یہ کام کرتا رہا تھا، میں نے قریباً 8 مہینے اس کام کو کیا تھا. مجھے جوتی بنانی خود آتی تھی اور میں لیڈیز سینڈل بنانے کی مہارت رکھتا تھا. مختلف ڈیزائنوں میں لیڈیز سینڈل بنانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. میں مختلف ڈیزائنوں میں لیڈیز سینڈل کو آسانی سے تیار کر لیتا تھا. یہ وہ کام تھا کہ جو میرے ہاتھ کا ہنر تھا، جو میں اچھے طریقے سے جانتا تھا. پھر میں نے اس کارخانے کے لوگوں سے بھی ایک دفعہ رابطہ کیا اور وہاں سے میں نے دیکھا کہ پچھلے مالک سے کچھ لوگ تنگ ہیں کہ وہ ٹائم پہ ان کو پے نہیں کرتا، ٹائم سے ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال نہیں کرتا. لہٰذا میں نے ان لوگوں کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا. وہ ایک بڑا کارخانہ تھا جس میں 8-10 لوگ ایک وقت میں کام کر رہے تھے اور ڈیلی بیسس پر جوتیوں کو تیار کر رہے تھے. لہٰذا میں نے بھی اسی لیول کا ایک کارخانہ بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن میرے پاس لیبر جو تھی وہ 4-5 لوگوں سے زیادہ نہیں تھی، کیونکہ 4-5 لوگ ہی تھے کہ جنہیں میں یہاں سے توڑ پایا تھا. پھر ان 4-5 سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم کام شروع کرو، ہم لوگ 50 اور لے آئیں گے، کیونکہ جو ہمارا کام ہے ہم اپنے کام سے متعلق اور لوگوں کو جانتے ہیں جن سے رابطہ کرنا یا ان کو بلانا مشکل نہیں ہوگا. لہٰذا اب میں نے اس پر کام شروع کر دیا. نثار جو کہ میرا قریبی دوست تھا اور جوتی کے کارخانے میں کافی عرصہ تک کام کرتا رہا تھا، اسے میں نے ان سب کا ہیڈ بنا دیا اور ایک جوتی کا کارخانہ میں نے باقاعدہ سے اپنے لیے کھول لیا. ہم شہر کی مختلف بڑی بڑی دکانوں پر جا کر ان سے آرڈر لیتے اور ان کو مال تیار کر کے دیتے، اور اس طریقے سے میں نے وہ رقم جو کہ 7-8 لاکھ روپے مجھے ادا کیے تھے نورین نے، میری بہن نے، ان کو لگا کر کے میں نے باقاعدہ سے اپنا کارخانہ آغاز کر لیا تھا. میں نے زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ روپے کا مال خریدا تھا. 1 لاکھ روپے میں نے کارخانے کی سیٹنگ کی تھی. 1 لاکھ روپیہ میں نے ان چھوٹی موٹی مشینوں پر خرچ کر دیا تھا جو کہ اس جوتی کو بنانے میں کام آتی تھیں. یعنی کہ ٹوٹل 5 لاکھ روپے میں نے اس چھوٹے سے کارخانے کو چلا لیا تھا. یہ 5 لاکھ روپے کی رقم انویسٹ کرنے کے بعد بھی اب بھی میرے پاس 3 لاکھ روپے کی رقم باقی تھی، جسے میں بعد میں مال لانے کے لیے یا کسی مسئلے کے لیے استعمال کر سکتا تھا. یہاں پہ سسٹم یہ تھا کہ ہم لوگ مال دے کر آتے تھے تو ہمیں پچھلے پیسے مل جاتے تھے. اسی طریقے سے میں اب کمانے لگا تھا اور اب مجھے امید تھی کہ میرا رشتہ جلد ہو جائے گا. پہلے مہینے کی آمدنی ہی اتنی تھی کہ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ اپنا کام کر کے انسان کو اتنا فائدہ ہوتا ہے. میں نے 1.5 لاکھ روپے کمائے تھے مزدوروں کو دے کر، سب لوگوں کو دے کر کے، کارخانے کے خرچے اخراجات نکال کر کے میں نے 1.5 لاکھ روپے کمائے تھے. اس روز میں وہ 1.5 لاکھ روپے لے کر کے اپنے گھر آیا تھا اور پتہ نہیں کیا تھا
کہ مجھے اس روز کچھ زیادہ ہی مستی چڑھی تھی۔ میں نے ایک انجوائے پارٹی کی تھی اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، کیونکہ میں نے اتنا پیسہ کبھی زندگی میں نہیں کمایا تھا، اور آج میں نے اس انجوائے پارٹی میں کچھ چڑھا لی تھی اور میں نشے میں دھت اپنے گھر پہنچا تھا۔ جب میں گھر آیا تھا تو نورین کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ آج میں نے پی رکھی ہے اور میں نشے میں دھت ہوں۔ اس نے مجھے کھانا لا کر کے دیا، جو کہ میں نے بہت ہی تھوڑا سا کھایا، کیونکہ نشے کی وجہ سے مجھے کھانے کا من نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں اپنے کمرے میں گیا اور اپنے بستر پر گر گیا۔ 1.5 لاکھ روپے کی رقم اس وقت میری جیب میں تھی، جو کہ میرا 1 مہینے کا منافع تھا، اور یہ اتنی رقم تھی کہ یہ یقین کریں کہ میرے لیے کافی تھی، اور میں بہت جلد جو ہے وہ لاکھوں پتی ہونے والا تھا۔ یہ وہ کام تھا جو کہ ظاہری بات ہے کہ ایسا کام تھا کہ جس میں واقعی میں بہت زیادہ کما سکتا تھا۔ اس بات کو سوچ کر، ان باتوں کو لے کر کے میں نے ایک بات کا فیصلہ کیا تھا کہ اب میں واقعی اپنے کام کو دن دگنی رات چگنی ترقی دوں گا۔ آدھی رات تک میں اسی نشے کی حالت میں پڑا سوتا رہا، اور پھر آدھی رات کے قریب میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت مجھے تیز بھوک بھی لگ رہی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ میرا نشہ جو ہے وہ ابھی تھوڑا بہت باقی تھا، لیکن زیادہ تر اتر چکا تھا۔ میں نے نورین کو دیکھا، وہ میرے ساتھ والی چارپائی پر ہی پڑی سو رہی تھی، اس کے ساتھ فیضان تھا، اور پھر میں کچن کی طرف بڑھ گیا۔ ظاہری بات ہے کہ مجھے بھوک ستا رہی تھی اور مجھے کچن میں جانا ہی تھا۔ جب میں کچن میں گیا تو میں نے وہاں پر کھانا دیکھا، لیکن اس وقت وہاں پر کھانا نہیں تھا۔ لگتا تھا کہ جو بھی کھانا تھا وہ کھا لیا گیا تھا اور کوئی بھی بچا ہوا کھانا نہیں تھا۔ اب کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی تھی اور کھانا کچن میں موجود نہیں تھا، اس لیے میں نندنی کے پاس کمرے میں آ گیا۔ میں نے نندنی کو ہلا کر کے اٹھایا تو وہ اٹھ کر کے بیٹھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ ڈر گئی کہ شاید میں کسی اور ارادے سے اس کے پاس آیا ہوں، لیکن پھر میں نے اسے بتایا کہ مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی ہے اور میں نے کھانا کھانا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آٹا پڑا ہے، میں تمہیں روٹی پکا دیتی ہوں، رات کا سالن پڑا ہے اسے گرم کر دیتی ہوں، تم کھانا کھا لو۔ بہرحال اب اس نے مجھے روٹی پکا کر کے دینے کے لیے کچن کا رخ کیا، اور پھر میں بھی اس کے پیچھے کچن میں ہی آ گیا۔ وہ اب آٹا نکال کر کے اس کو، ظاہری بات ہے کہ آٹا فریج میں پڑا ہوا تھا، اس کے کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ 10 منٹ صبر کر، جو آٹا کھل جائے گا تو میں تمہیں روٹی پکا دوں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں تمہیں سالن گرم کر کے روٹی دے دوں گی۔ لہٰذا اس 10 منٹ کے لیے اس نے آٹا وہاں پر رکھ دیا تھا۔ اس دوران میں اس سے باتیں کرنے لگا، اور اس نے مجھے کہا کہ کیا بات ہے بھائی، تم نے شراب کیوں پی رکھی تھی؟ میں نے کہا یار ابھی بھی نشہ ہے، یقین کرو کہ شراب تو ابھی بھی میں نے چڑھا رکھی ہے، لیکن اس کا نشہ بہرحال کافی حد تک اتر چکا ہے۔ میں شراب اس لیے پی تھی کہ مجھے پہلے ہی مہینے میں 1.5 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا ہے۔ کہنے لگی 1.5 لاکھ روپے کا فائدہ، اتنا بڑا فائدہ؟ میں نے کہا ہاں، اب اگر یہی کارخانہ میں چلاتا رہوں گا تو مجھے امید ہے کہ میں مہینے کے لاکھوں روپے کماؤں گا، اور اس قدر کماؤں گا کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ تو واقعی بڑی زبردست بات ہے، ایسا تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنا کام کرنے سے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ کہہ کر کے اس نے کہا کہ بھائی میرے من میں ایک بات آتی ہے، اگر تم اس بات کو کہو تو میں تم سے یہ بات کروں۔ میں نے کہا کرو تم، میں بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا بھائی میری بات سنو، تم ایک لڑکی ڈھونڈو گے جس سے تم شادی کرو گے، میں ایک مرد ڈھونڈوں گی کہ جس سے میں شادی کروں گی، پھر ان 2 بچوں کا بھی شور ہی رہے گا کہ پتہ نہیں کہ جس لڑکے سے، جس آدمی سے میں شادی کروں گی وہ ان دونوں کو اپنائے گا یا نہیں اپنائے گا۔ تم جس لڑکی سے شادی کرو گے، جس عورت سے شادی کرو گے، وہ تمہیں اپنائے گی، تمہارے ان بچوں کو جو کہ ظاہری بات ہے میرے ہیں، پتہ نہیں ان کو میں رکھتی ہوں تم رکھتے ہو، ان کو اپنائے گی یا نہیں اپنائے گی۔ اس لیے میرے من میں ایک بات آتی ہے، اگر تم اس بات کو سمجھو تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ مجھے بتاؤ کون سی بات ہے جو کہ تمہارے ذہن میں چل رہی ہے۔ اس نے کہا دیکھو بھائی ایسا ہے، یہ مکان اگرچہ ہم لوگوں کا اپنا ہے، اور مکان وہ بھی میرا اپنا ہے کہ جو میرے شوہر نے میرے لیے چھوڑا ہے۔ اگر ان دونوں مکانوں کو بیچ دیا جائے تو کم سے کم 50-60 لاکھ روپے کی رقم تو حاصل ہوگی۔ 25-30 لاکھ روپے کا مکان وہ ہے، 25-30 لاکھ روپے کا مکان یہ ہے۔ تو ہم اس علاقے کو چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے میں 50-60 لاکھ روپے کا مکان دے سکتے ہیں۔
جو کہ ایک اچھا خاصا مکان ہمیں مل جائے گا، جو کہ ہم ایسا مکان لیں گے کہ جو صحیح امیر لوگوں کے رہنے کے قابل ہو، اور وہاں پر ہمارے شایان شان مکان ہو، یہاں سے اس علاقے سے ہٹ کے۔ باقی جو تم نے کارخانہ بنایا ہے وہ بھی تو اس گھر کے کوئی اتنے زیادہ قریب نہیں ہے، تو ہم ایسا کریں گے کہ جتنا فاصلہ اس گھر سے تمہارے اس کارخانے کو ہے اتنا ہی فاصلہ اس گھر سے اس کارخانے کو ہو، یعنی کہ یہاں سے وہاں کارخانے میں جاؤ تو تب بھی اتنا ہی ٹائم، اور اگر جس علاقے میں ہم جائیں گے وہاں سے کارخانے میں آؤ تو تب بھی اتنا ہی ٹائم لگے۔ اس میں یہ ہوگا کہ ایک نئی جگہ ہوگی اور ہم لوگ ہوں گے۔ ہم وہاں جا کر کے وہاں کے لوگوں کو، جو کہ ظاہری بات ہے ہمارے لیے نئے ہوں گے، ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، نہ کہ ہم لوگ بہن بھائی ہیں۔ ہم لوگ ان کو یہ بتائیں گے کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ سائرہ اور فیضان کو ہم اپنے بچے بتائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک اچھا کارخانہ ہوگا، ایک اچھا گھر ہوگا، ایک اچھی آمدنی ہوگی، تم اور میں ہوں گے۔ نہ تم بیوی کے لیے تڑپو گے، نہ میں شوہر کے لیے تڑپوں گی، نہ تمہارے اندر یہ چیز ہوگی کہ تمہیں بیوی نہیں مل رہی، نہ میرے اندر یہ چیز ہوگی کہ مجھے شوہر نہیں مل رہا۔ ہم اس طریقے سے اپنا ایک نیا گھر بنائیں گے، ایک نئی دنیا آباد کریں گے لوگوں سے ہٹ کے۔ اب سیدھی سی بات ہے، یہاں سے جہاں تم کارخانے میں جاتے ہو تقریباً 1 گھنٹے کا راستہ ہے، لیکن اگر اس سے آگے 1 اور گھنٹے کا راستہ تم ایک اور کسی نئی جگہ پر مکان دیکھ لو اور وہ مکان ہم لوگ خرید لیں اور وہاں پر رہنا شروع کر دیں، تو ہم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے بھی رہ سکتے ہیں، اور ہمارے درمیان وہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ جو میں تمہیں دیکھ کر آج تک محسوس کرتی رہی ہوں اور تم مجھے دیکھ کر کے آج تک محسوس کرتے رہے۔ ایک عورت جب سامنے سے آپ کو ایسی بات کرتی ہے، یقین کریں کہ آپ کے اندر انکار کی جرت نہیں ہوتی۔ لہٰذا میں نے بھی اس بات کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ واقعی اس کی بات ٹھیک تھی کہ مجھے یہاں سے کارخانہ 1 گھنٹے کے راستے پر پڑتا تھا، پھر اگر میں مزید اس کارخانے سے آگے 1 گھنٹے کے راستے پر کسی جگہ کسی علاقے میں کوئی مکان خرید لوں تو ظاہری بات ہے کہ وہاں کے لوگ اس بات سے بالکل ناواقف ہوں گے کہ ہم دونوں آپس میں رشتے میں کیا لگتے ہیں۔ لہٰذا اس کی بات میری سمجھ میں آ رہی تھی، سائرہ اور فیضان کے ہم ماں باپ بن جائیں گے اور آپس میں ہم دونوں میاں بیوی بن جائیں گے۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ ہم لوگوں کی موج ہی موج ہوگی۔ میں سوچتا تھا کہ کوئی بھی عورت اس گھر میں آئے گی تو ظاہری بات ہے کہ میری بہن ہے، اس کے بچے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ظاہری بات ہے کہ ہلا گلا اس گھر میں ہوگا، اور وہ سوچتی تھی کہ اگر وہ کسی مرد سے شادی کرے گی تو ان بچوں کو کیا ساتھ لے کر کے جائے گی، یا ان بچوں کی ذمہ داری سے جو ہے وہ سبکدوش ہو جائے گی اور وہ کیا کرے گی۔ لہٰذا یہ حل جو اس نے بتایا تھا میرے خیال میں مجھے بہترین لگ رہا تھا۔